اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس بابرکت نام کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ پرچم، جسے ہم علم بھی کہتے ہیں، ایک آفاقی علامت ہے۔ اس کے لیے کوئی مخصوص زمانہ یا تہذیب مختص نہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں قدیم تا جدید تمام تر تہذیبوں میں علم ایک لازم و ملزوم عنصر ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا، اتحاد قائم کرنا اور ایک تحریک برپا کر کے کسی مقصد کے لیے گامزن ہو جانا ہے۔ مشرقی ہو یا مغربی، شمالی ہو یا جنوبی، ہر قوم میں ایک بات مشترک دیکھے گی اور وہ ہے علم، وہ ہے پرچم۔ گرچہ تہذیبیں سینکڑوں سال میں بنتی ہیں، مگر کائنات نے سن 61 ہجری میں یہ عجیب منظر بھی دیکھا کہ مظہر العجائب کے بیٹے نے 8 دنوں میں ایک ایسی تہذیب قائم کر دی جو قیامت تک کے لیے جاودانی ہو گئی۔ یوں تو تہذیبیں وقت کی گرد سے دھندلا کر مٹ جاتی ہیں، مگر یہ 8 دن کی تہذیب سینکڑوں سالوں کے ظلم، جبر، بم دھماکوں اور پروپیگنڈے کے بعد بھی مٹ نہ سکی۔ یہ ہے حسین کا معجزہ، یہ ہے کربلا، اور کربلا ایک تصویر میں سمٹ آئے تو وہ عباس کے علم کی تصویر ہو۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج 29 ذی الحجہ ہم بڑا امام باڑہ کھارا در میں موجود ہیں، جہاں پر پرچم کشائی کی رسم ادا کی جائے گی۔ ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں ان زائرین کے پاس، ان لوگوں کے پاس کہ جو اس عزاداری میں شریک ہیں۔ یہ کھارا در بڑا امام باڑہ ہے اور یہاں لوگوں کی کثیر تعداد یہاں پر موجود ہے، جو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سبیل لگی ہوئی ہے، اور خاص طور پر خواتین جو ہیں وہ اس میں شامل حال ہیں عزاداری میں۔ تو آپ کو ہم لے کے چل رہے ہیں سبیل پر۔ السلام علیکم جناب۔ السلام علیکم بھائی جان۔ ہاں، یہ جناب کب سے آپ لگا رہے ہیں؟ یہ ماشاءاللہ اس کو 15 سال ہو گئے میں لگا 15 سال ہو گئے۔ تو اسی طریقے سے یا اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی؟ نہیں کمی میں لائیو ہم فریش دودھ کا بناتے ہیں، اسی طرح چل رہے مولا کا زیادہ سب آتے ہیں۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، جو لوگ موجود ہیں، اور مولا سلامت رکھے ان تمام عزاداروں کو۔ تو ہم سبیل سے حاضر ہوئے ہیں، یہ ایک عزادار ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ یہاں ہم جو ہے یہ جو علم جو خوشائی جو ہو رہی ہے، اس کے لیے اس حوالے سے ہیں امام حسین کے، یعنی آغاز جو شروع ہو رہا ہے کربلا کا۔ جی تو اس حوالے سے ہم لوگ جو ہے وہ زیارت کرنے آئے ہیں، اپنی منتیں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ سالہ سال جو ہوتی ہیں اس کو جو ہے وہ کرنے کے لیے آئے ہیں، کچھ منتیں بڑھانے آئے ہیں۔ جی یہ بھی عزادار یہاں پر موجود ہیں، آئیے ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی آپ یہ علم کے اس میں آئے ہیں؟ جی علم کشائی میں آئے ہیں۔ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ ہم یہیں کے کھارا در کے یہ مقام ہیں۔ ہاں یہیں کے مقامی ہیں۔ اچھا، یہاں مقامی ہی لوگ زیادہ ہوتے ہیں یا نہیں، باہر سے پورے کراچی سے بلکہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، باہر سے بھی آتے ہیں لوگ۔ اچھا، یہ علم کشائی۔ علم کشائی تو کتنے عرصے سے آپ آ رہے ہیں؟ میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں تب سے آ رہا ہوں، ماں کے پیٹ میں تھا تب بھی آ رہا تھا ادھر۔ ہاں ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے آپ۔ اچھا، تو یہ کس تاریخ کو اور کیوں یہ علم کشائی؟ علم جو یہ ہے نکلا تھا ہمارے یہاں نیٹی جیٹی سے، کسی کو بشارت ہوئی تھی کہ یہ نیٹی جیٹی کے پل کے نیچے یہ علم آیا تھا، اس وجہ سے یہ پھر اتنی بشارت ہوئی کہ لوگوں کے جو بھی خواہشات تھی وہ پوری ہو گئی، اور وہ بھی آ کے ایسی فری میں کام کر کے جاتے ہیں خود ہی اپنے اس سے۔ اچھا، تو یہ علم کتنے عرصے سے یہاں؟ یہ کم از کم 45 سال ہو گئے ہیں جب سے اسی طریقے سے اسی تاریخ کو اسی وقت کوئی اس میں چینجز نہیں آئی ہے؟ کوئی چینجز نہیں آئی۔ اچھا،
تو آپ کے ساتھ اور بھی رضاکار ہوں گے؟ جی ہم لوگ انجمن ہاشمیہ میں ہیں اور ابھی ماشاءاللہ بہت سارے پبلک وہ ہیں، لڑکے بھی ہیں، تو اچھا وہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ تعاون معاون، لوگوں کو بھی پیار محبت سے بتاتے ہیں سب کچھ۔ اچھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ رش ہے، جی تو سر۔ یہ رش اتنا ہی رہے گا یا اس سے بڑھ جائے زیادہ گا؟ اور بڑھیں گے۔ ابھی جو ہے نا آفس ورک ہے، ہاں، آفس ورک میں ابھی 6 بجے تک آتے ہیں، پھر یہ چھوٹا علم چڑھتا ہے، پھر بڑا علم چڑھتا ہے، پھر یہ چھوٹا امام بارگاہ والا چڑھتے ہیں، پھر یہ ہمارے نیچے جو ہے ادھر وہ چڑھتے ہیں۔ اچھا، علم کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور بہت مشکل کام ہے کہ ہم یہ کوشش کر کے جہاں سے علم پرچم کشائی کی جائے گی تو اس میں ہماری کوشش ہے کہ ہم اس میں چلتے رہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت مشکل کام ہے، رش ہے یہاں پر کہ ہمیں مردوں کی طرف سے راستہ نہیں ملا اور ہم یہ عورتوں کی طرف سے آگے بڑھے ہیں، اور گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے، لہذا یہاں پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا جا رہا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس پہ علم تک پہنچ گئے ہیں۔ مولا کا کرم ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑا امام بارگاہ کھارا در لکھا ہوا ہے، جہاں سال ہر سال سے تقریباً 45 سال سے عمل جاری ہے۔ اسی طریقے سے ہر سال 29 ذی الحجہ کو یہاں پر پروگرام ہوتا ہے پرچم کشائی کا، اور لوگ اپنی اپنی منتیں مانتے بھی ہیں۔ ہم آپ کی ملاقات ایک اور عزادار سے کرواتے ہیں جو بڑا امام باڑہ کھارا در میں تشریف لائے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ حسن عسکری۔ حسن عسکری صاحب کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں جناب شریف آباد فیڈرل بی ایریا سے۔ شریف آباد فیڈرل بی ایریا سے، تو یہ آپ ہر سال آتے ہیں یا؟ جی ہماری تو یہ سمجھ لیں کہ تیسری نسل آ رہی ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ سے جوان ہو گئے، ہم تو پیدا ہونے سے آ رہے ہیں، 50 سال سے اوپر تو ہمیں ہو گئے آتے ہوئے۔ کوئی والد صاحب کے زمانے سے آ رہے تھے، کوئی والد صاحب کے زمانے سے ہم لوگ آ رہے ہیں۔ اچھا، تو کیا آپ نے کوئی منت مانی تھی یا نہیں، ویسے ہی ہے؟ حسین سے عقیدت محبت۔ حسین سے عقیدت محبت کے، تو اس کے علاوہ بھی کہیں اور جاتے ہیں یا صرف کھارا در؟ سب جگہ جاتے ہیں، لیکن عزاداری مین ہم کھارا در کی کرتے ہیں۔ اچھا، مین عزاداری کھارا کھارا در در کی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو یہ رش میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت شام کے تقریباً 5:30 بج رہے ہیں اور بے انتہا رش ہے، وہاں علم پر تو خاصا رش ہے، جانا ہی بہت مشکل سے ہم پہنچے تھے، تو یہ رش اتنا ہی رہتا ہے؟ نہیں، ابھی اور ہو جائے گا، ابھی علم جب چڑھے گا تو یہ بھی رش اور بڑھ جائے گا۔ یہ بالکل جہاں پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں سب پیک ہو جائے گی جگہ۔ اچھا، تو یہاں فیملی کے ساتھ آتے ہیں؟ عموماً لوگ یا فیملیز کے ساتھ آتے ہیں۔ عموماً فیملیز کے ساتھ آتے ہوتے ہیں۔ ہیں۔ اچھا، یہ جتنے لوگ بھی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں عرصہ دراز سے آ رہے ہیں یہاں پہ۔ اچھا، تو اور یہاں کی کوئی خاص بات، یہاں کی کوئی ایسی چیز جو برسہ برس سے ہو رہی ہو؟ یہاں کی بھرپور عزاداری ہے رات کی، ہے نا، جو کہ انجمن شباب المومنین 10 دن کا عشرہ کرتی ہے، روز رات کو فجر تک یہاں ماتم داری ہوتی ہے، وہ ایک بھرپور عزاداری ہے۔ میرا خیال ہے پورے پاکستان میں سب سے بھرپور عزاداری یہاں کھارا در میں ہی ہوتی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، ہاں بڑا امام باڑہ ہے، اور روز رات کو جلوس قدیمی، ہیں، ہاں۔ روز رات کو جلوس ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہاں تو آبادی میں دیکھ رہا ہوں مکس آبادی ہے، اسنا عشری جو لوگ ہیں وہ بھی پہلے ہیں۔ یہاں بہت تھے، اب شفٹ ہو گئے یہاں سے سولجر بازار اور دوسرے شہر کے دوسرے علاقوں میں، لیکن یہ کہ عزاداری کے لیے رات کو سب لوگ یہاں آتے ہیں باقاعدگی سے، اور پورا سال کی عزاداری ہے، صرف یہ 10 دن کی نہیں، پورا سال کے جتنے ایام آتے ہیں اس میں عزاداریاں بھرپور ہوتی ہیں۔ تو انتظامیہ کے لحاظ سے یا گورنمنٹ کے انتظامات کے لحاظ سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ مطمئن ہیں؟ نہیں، یہاں پہ ہمیشہ ہر سال اچھے برے جیسے بھی حالات رہے، یہاں پہ ہمیشہ اطمینان بخش حالات رہے کھارا در کے اندر، خاص طور پہ کھارا در میں کوئی ایسا کبھی مسئلہ؟ اللہ کا شکر ہے کبھی کسی قسم کا کوئی وہ نہیں، جب سے ہم آ رہے ہیں بچپن سے
50 साल ज़्यादा में हो गए आते रहे। मैं देख रहा हूँ कि जनरली नज़र आते हैं स्काउट्स वगैरह जैसे खुरासान में या दूसरे इमाम बारगाहों में स्काउट्स नज़र आते हैं, मगर यहाँ स्काउट्स की तादाद बहुत कम है, पुलिस वाले ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो इसका मकसद है कि गवर्नमेंट ज़्यादा एक्टिव है इन तमाम चीज़ों में। ये भी है और जी जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये कि यहाँ पे बहुत कदीमी आज़ादारी है, यहाँ की कदीमी ख़ानदान जो हैं वो करते चले आ रहे हैं आज़ादारी फैम लोग। यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम कभी हुई नहीं किसी भी मकतब फ़िक्र की तरफ से। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अल्लाह मौला सलामत रखे सबको। बहुत बहुत शुक्रिया अस्करी साहब। आपको लिए चलते हैं उस सबील पे जो कदीमी सबील यहाँ की कहलाती है और अरसे दराज से ये आज़ादारी कर रहे हैं। आइए आपकी मुलाकात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा फैसल। फैसल भाई के कितने अरसे से ये सबील लगा है? ये तो बहुत टाइम हो गया, हम पैदा भी नहीं जब से ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा, तो ये शबील जो है अब्बास बिरबल की है। हाँ, लाइसेंस उसका है। अच्छा, तो हम तो यहाँ पे यानी मौला के फ़कीर बैठे हुए हैं, किस्मतगार बैठे हुए हैं ज़ैदीन के। अच्छा, तो ये आज 29 ही को लगाते हैं या ये सिलसिला शुरू हुआ तो ये कब तक चलता रहेगा? ये चलता रहेगा, कम से कम भी आशूरे तक चलता रहेगा। आशूरे तक चलता रहेगा। तो यहाँ पर न्याज होती है, शबील के अंदर न्याज होती है। इसके अलावा यानी कि ज़हरीन आते हैं तो हम उसको ठंडा पानी मौसर करते हैं, और यानी कि ये समझ लो कि अच्छे तरीके से यानी कि बेहतर। कितने लोग यहाँ पे अज़ादार में? हमारी टीम के अंदर जो बंदे हैं कम से कम 11 से 12 दिन हैं। हमारा जो सीनियर है उसका नाम है अब्बास बिरबल जी। तो अब्बास बिरबल साहब यहाँ पर होते हैं या नहीं होते? ये मौजूद है, मौजूद हैं। हाँ, इलाकों की मस्जिद है, सबसे बड़ी मस्जिद ये जामा मस्जिद, ख्वाजा शी असरार शरीफ मस्जिद ये है। तो यहाँ पे यानी कि अज़ा खाना भी बना हुआ, आज़ादारी भी होती है बहुत अच्छी तरीके से, यानी कि यहाँ पे बंदों को। अच्छा, लड़ाई झगड़ा या कभी अल्लाह ना करे कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जैसे दूसरे उसमें नहीं, अक्सर कभी देखा भी गया अल्लाह पाक रहम है करे कि सब। भाई तबर्रुकात बढ़ रहे हैं तो नहीं, उस पे धक्कम पेला। जो हमारे यानी कि कबीले की जो आवाम है, गरीब आवाम है, वो आती रहती है, और कभी ऐसा होता है मगर झगड़ा कभी नहीं होता। माशाल्लाह, मौला सलाम। नहीं देते झगड़ा करने का, मौला के आज़ादार है, सारे मौला को चाहने वाले, तो इस सिलसिला यानी कि नियाज नज़र का तो चालू ही रहता है। ये देखें, एक मासूम, बहुत मासूम आज़ादार पानी पिला रही है। ये है शान आज़ादारी की कि इसमें छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा कोई नहीं देखा जाता, जो है वो मौला का आज़ादार है और आज़ादारी की तरफ माइल है। ये बाई बर्थ जो है चीज़ें पैदा होती हैं, ये किसी के बनाने से, किसी के संवारने से, किसी की तालीम से, किसी के दर्द से ये कोई चीज़ नहीं आ सकती। ये आज़ादारी जो है ये बाई बर्थ है और माँ के पेट से ही ये आज़ादारी शुरू हो जाती है। मौला सलामत रखे इन तमाम आज़ादारों को और इनके चाहने वालों को, इनके लवाइकीन को, इनके आबा व अजदाद की मग़फ़रत करे जो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। आमीन सुम्मा आमीन।
भाई